بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد کچھ دوستوں کی طرف سے کمنٹس کیا گیا ہے اور کچھ دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا کچھ کویسچنز، تو اس سے ریلیٹڈ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ایک تو ان کو بتاؤں جو نئے اس پروسیس سے گزرنا چاہتے ہیں ان کو بھی جو ہے انفارمیشن مل سکے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو انگلش ممالک ہیں وہاں پہ جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، خواہ وہ کنسلٹنٹ ہے، وکیل ہے، کوئی بھی کسی ادارے کا بھی ہے، وہ بالکل سچے پاک صاف، کوئی ان میں فراڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، خود وہ ممالک کی حکومتیں بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ آگاہ کرتی رہتی ہیں کہ کافی زیادہ بھی بیچ میں فالس کمپنی جو فالس کنسلٹنٹ ہیں جو کہ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کو فراڈ لگاتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں ان ممالک میں ٹرانسفر ہونے کے لیے اور بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جب ایسا کوئی ملتا ہے آپشن تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں اس کو ایسا شو کرواتے ہیں کہ صرف پوری دنیا میں 7 ارب آبادی میں تم ہی تھے جو ہم نے تم کو یہ ورک پرمٹ دیا یا تمہاری مدد کر رہے ہیں جو بھی ہے، تو اس سے زیادہ اس کا جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ فیس کی مد میں، وکیلوں کی ہم نے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس طرح کے چکروں میں وہ اس سے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو دوستوں سے رابطہ ہوا، یہیں پہ رہتے ہیں۔ میں یہاں پہ دو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کروں گا۔ اس چینل پہ کافی ویڈیو میں نے وزٹ ویزے پہ 2-3 ویڈیو ہیں مختلف نوعیت کی، ETA کس طرح لینا ہے، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن کس طرح لینی ہے نیشنلٹی والوں نے، اور جو وزٹ لگوانا چاہتے ہیں، وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کس طرح کرنا ہے، تو یہ ساری میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو رہنمائی کروں گا کہ آپ کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ ان فراڈ سے بچ سکیں، کیونکہ کچھ دوستوں کو فراڈ لگ چکا ہے اور ان کا رابطہ بھی ہوا ہے۔ ان چیزوں سے آپ بچیں جنہوں نے دوسروں نے اپنا سرمایہ جو ہے وہ گنوایا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نیشنلٹی سے پہلے ہی کینیڈا جیسے ملک میں یا اس طرح شفٹ ہونا چاہتے ہیں، وہاں پہ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ اس سے رابطہ کریں اور اس کو اپنا فیس کی مد میں یہاں سے پیسے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ، ہاں اگر آپ کوئی ایشین کنٹری میں یا ایسی کنٹری میں ہوتے جہاں سے ویزا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے یا پرابلمز ہوتی، تو پھر تو چلے سمجھنے میں آتی ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ میری جو آپ کو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نیشنلٹی ابھی نہیں ہے، آپ کے پاس PR ہے، کیونکہ کم از کم PR چاہیے، پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے کم از کم کینیڈا کے وزٹ ویزے کے لیے، تو آپ یہ طریقہ اپنائیں۔ کیونکہ آپ اگر کیا کرنا ہے، آپ نے پرماننٹ پہ اپنا وزٹ ویزا لگوانا ہے۔ وزٹ ویزا کس طرح لگوانا ہے اگر نہیں پتہ تو اسی چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی، وزٹ ویزا کس طرح لگوانا ہے وہ لگوا کے خود جائیں، وہاں پہ خود وزٹ کریں، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنا ٹائم آپ وہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں رہیں۔ آپ 6 مہینے تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں وزٹ ویزے پہ، وہاں پہ رہیں، وہاں پہ کی اسٹڈی کریں کہ وہاں پہ کیا حساب کتاب ہے، کیا چیزیں ہیں، کانٹریکٹ کیسے ملتا ہے، تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں۔ یہاں پہ بیٹھ کے نہ کچھ بھی کریں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بہت سارے دوستوں کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں کہ وہاں پہ جائیں، کوئی دور نزدیک کوئی رشتہ دار کوئی دوست یار ایسا کوئی ڈھونڈیں جو آپ کو تھوڑی بہت وہاں بھی رہنمائی کرے، وہاں جائیں، اس کے پاس رہیں، ایک شہر پہ محدود نہ رہیں۔ کینیڈا بہت بڑا ہے، ہر پروونس کے اپنے رول ریگولیشن ہیں، کچھ پروونسز ایسی ہیں بہت ہی وہاں کے رول جو ہیں وہ آسان ہیں، تو وہاں پہ اگر جا کے آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت بہترین راستہ اور بہت بہترین جو ہے وہ وے ملے گا کہ آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکیں گے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، اور جن کے پاس نیشنلٹی ہے ان کو تو ویزا لینے کی، وزٹ ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی جا سکتے ہیں۔ جو الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن ہے اس پہ میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو صرف ایک مرتبہ 5 سال کے لیے لینی پڑے گی۔ پہلی مرتبہ آپ کو فنگر دینے کے لیے میڈرڈ جانا پڑے گا،
گا اس کے بعد وہ بھی نہیں جانا پڑے گا آپ کو، صرف آن لائن آپ نے ہر 5 سال بعد ایکسٹینڈ کروانا ہے، تو ان کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے۔ اور وہاں پہ جو یورپین یونین کے شہری ہیں ان کے لیے کچھ پروگرام بھی ہیں، ان پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی چینل پہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہاں پہ جائیں۔ اس کے بعد میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ یہ کروں گا کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسی فیلڈ لے کے چلیں جس کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہو۔ ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر، کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہوگی جس کی آپ کو وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، تو آپ کو اچھے خاصے پیمنٹ کرنی پڑے گی ورک پرمٹ خریدنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایسا ہنر ہوگا جس کی وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، امپلائرز ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو تقریباً فری آف کاسٹ جو ہے ورک پرمٹ مل جائے گا۔ اس وجہ سے ان فیلڈز میں جائیں جہاں پہ آپ جو ہے ان کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون کون سی فیلڈز کی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم باتوں میں سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا یہاں کا سٹیٹس بھی خراب نہ، ایسا نہ ہو کہ وہاں کا سٹیٹس وہاں کا کرتے کرتے آپ کا ادھر کا سٹیٹس بھی جاتا رہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں کی پرماننٹ لے کے وہاں پہ جا کے اتنا عرصہ وہیں پہ گزار دیں کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے پھر رینیو کروانے میں یا اس طرح کرنے میں مسئلہ ہو۔ اس پہ جو نیشنل ہوتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو ریزیڈنٹ کارڈ پہ جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ وہاں پہ ورک پرمٹ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ یہاں کے ڈاکومنٹ بھی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ چکر لگانا پڑے گا، یہاں کی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنی پڑیں گی اگر آپ یہاں کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے، صرف وہیں کیا رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ تو ہے ہی، وہ اگر آپ وہاں سے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کو آگے پی آر مل جاتی ہے، آگے نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو وہ پھر اگلی سٹیپس جو ہیں وہ آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستو اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے، میں نے ایک اور آپ کو یہ بتانا کہ اس ویڈیو کے لنک کے نیچے میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ کا لنک دوں گا جس ویب سائٹ پہ آپ کو A to Z کینیڈا سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ سرکاری ویب سائٹ پہ ملے گی۔ یہ سرکاری ویب سائٹ پہ ایک ایک جو لفظ ہے وہ آفیشیل ہے، اس میں کوئی بھی دھوکہ فراڈ نہیں ہے، اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہی ہے اصل میں، کسی اور کے چکروں میں نہ آئے۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کنسلٹنٹ ہیں، ان کے علاوہ ہمارے ایتھورائزڈ نہیں ہیں۔ کینیڈا میں یہ نظام ہے کہ وہاں پہ جو بھی کنسلٹنٹ بنے گا وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوگا اور اس کی تمام کی انٹری جو ہے اس ویب سائٹ پہ آئے گی۔ اگر آپ کو کہ کنسلٹنٹ رابطہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں رجسٹرڈ ہوں، اس کے نام کو اس ویب سائٹ میں جا کے چیک کریں، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو وہ ویلڈ ہے، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر اس سے تھوڑی سا اجتناب کریں اور بچیں۔ اگر آپ کو فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے میکسیمم آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح آپ ایزی اور بہترین طریقے کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہیں کینیڈا میں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔